بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ کے بیچ صلح حدیبیہ سے چوتھا اور آخری سبق پیش کر رہے ہیں۔ حضرات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما اصول، زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ، مثالی قیادت، تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ انسانی خدمات کا وہ زرعین اصول فراہم کرتا ہے جس سے ہم بہت کچھ اپنے آپ میں تبدیلی لا کر اس خود غرض مادیت پرست دنیا اور ماحول میں اسلامی خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام کرنے کا بھی حکم ملتا ہے کہ نجات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے۔ آئیے سبق سنتے ہیں۔ موضوع ہے صلح حدیبیہ فتح کامیابی میں کیسے تبدیل ہوئی۔ ابتدائی تحریر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ سے لی ہے۔ صلح حدیبیہ سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف سے بہت کچھ اتر کر معاہدہ فرمایا تھا اور قریش کا مطالبہ مان لیا تھا، انہوں نے بھی اس کو اپنی بڑی حمیت اور نفع کا سودا سمجھا تھا، اور مسلمانوں نے اس کو اپنی ایمانی قوت اور نبی کی کامل اطاعت کے جذبے سے برداشت کر لیا تھا۔ دراصل اسلام کے اقبال اور ظفر مندی، کامیابی کا ایک نیا دروازہ کھل گیا، اور اس کی وجہ سے اسلام کو جزیرۃ العرب میں اس قدر تیزی کے ساتھ فروغ ہوا، لوگ قبول اسلام کی طرف بڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس نے فتح مکہ کا بھی دروازہ کھولا، جو ابھی چند سال بعد انشاءاللہ ہونا ہے، اور اسی کے نتیجے میں قیصر و کسریٰ، مقوقس، نجاشی، امرائے عرب کو دعوت اسلام دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرات، اس صلح کے بہترین فوائد و نتائج میں ایک یہ بات بھی تھی کہ قریش نے مسلمانوں کی حیثیت اور مرتبے کو تسلیم کیا۔ ایک باعزت اور طاقتور فریق کی حیثیت سے، جس کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، ان کو اس کی جائز جگہ دی۔ شاید اس صلح کا سب سے بہتر ثمرہ وہ جنگ بندی اور امن کی فضا تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو، جو عرصے سے جنگ کے طویل سلسلے میں الجھے ہوئے تھے، جس نے ان کی ساری توانائی اور قوت نچوڑ لی تھی، اطمینان کے سانس لینے اور کسی قدر آرام کرنے، نیز اس پرسکون اور پرامن وقفے میں یکسوئی اور جمعیت خاطر کے ساتھ اس کی دعوت پہنچانے اور فریضہ تبلیغ ادا کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ اس صلح نے مسلمانوں اور مشرکوں کو، جو اب تک آپس میں دست گریباں تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ اس کی وجہ سے اسلام کے وہ محاسن، خوبیاں، خصوصیتیں مشرکین کے سامنے آئیں جو اب تک اس قدر حسن و زیبائی کے ساتھ ان کے سامنے نہ آئے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹینشن میں ملتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے غم و غصے میں ملتے تھے۔ امن کی وجہ سے وہ نہایت بھائی چارگی سے آپس میں ملنے لگے۔ مسلمانوں نے اپنے خلق حسن کا مظاہرہ کیا اور اسلامی اقدار ان کے سامنے پیش کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو ان کی شخصیت مرنجہ مرنج ہوئی تھی، کفار قریش کے سامنے آئی۔ حضرات، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے ان میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے جو احوال دیکھے، مسلمانوں کی جو کیفیات دیکھی کہ یہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، لیکن اب ان میں اتنی تبدیلی ہے، یہ غصے والی باتوں میں بھی غصہ نہیں ہوتے، ان میں خدمت کا جذبہ بے پناہ پایا جا رہا ہے، اور یہ انسانی قدروں سے
خوب واقف ہیں، بالکل ان کے احوال ہمارے ساتھ جب تھے وہ کفر و بت پرستی کے زمانے میں اس سے قطعی بدل چکے ہیں۔ اس نے ان میں غیر معمولی، مسلمانوں کے بارے میں غیر معمولی جذبات ان میں پیدا کیے۔ چنانچہ بہت کچھ تبدیلی ہوئی، اور مورخین کا بیان ہے کہ اس تھوڑے سے وقفے اور عرصے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے جو گزشتہ 15 برسوں میں نہ ہوئے تھے۔ حضرات، اس جنگ بندی اور صلح نامہ کی بدولت ان مسلمانوں کو فائدہ پہنچا جو مکے میں اپنی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے باقی رہ گئے تھے۔ قریش کے استہزاء، اہانت کا ہدف، یعنی قریش کے مذاق اور قریش کی ذلت جو یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے مکے میں، یہ اس کے شکار رہتے تھے۔ ابو جندل کے ہاتھ پر قریش کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ حضرات، آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بات آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں لائی گئی ہے کہ ابو جندل نامی جو یہ شخص ہیں، یہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ہیں۔ جس وقت صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، اسی وقت یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے گرتے پڑتے وہاں پہنچے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں سے دہائی دی تھی کہ مسلمانوں اب مجھے قبول کر لو، اب کفار قریش میں نہ بھیجو۔ لیکن ان کے والد جو خود اس وقت صلح حدیبیہ کے معاہدے میں شانہ بشانہ تھے، مسلمانوں کے لکھوا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، چونکہ یہ اس معاہدے کا حصہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی شخص آئے گا آپ اسے واپس کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر جبر کر کے پتھر رکھ کر انہیں واپس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی واپسی کو بھی قبول فرمایا، اور یہ مکہ گئے۔ ان کے ہاتھ پر بڑی تعداد میں کفار قریش کے نوجوانوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک ایسے اسلام کے نئے داعی اور مبلغ کی کوشش ثابت ہوئی جس سے اسلام کو مکہ مکرمہ میں بے پناہ فروغ ملا۔ بہرحال حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کے نتیجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی، اور جس کو ابھی تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ دب کر مصالحت ہے، یہ مصالحت دب کر نہیں بلکہ نہایت حکیمانہ ہوئی۔ حضرات، آپ کو یاد ہے کہ یہ مسلمان، خاص طور سے حضرت ابو بصیر کا بھی قصہ آپ کو یاد ہے کہ انہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے واپس کر دیا تھا، چونکہ کفار قریش کے 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے حضرت ابو بصیر کو واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بصیر کو واپس کر دیا تھا۔ سیدنا حضرت ابو بصیر جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ان دونوں سے مقابلہ کیا، اس میں سے ایک کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور دوسرے نے جا کر مدینے میں حضور سے شکایت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بصیر کی شکایت کی گئی تو حضرت ابو بصیر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، آپ جس عہد و معاہدے کے پابند تھے آپ نے وہ کیا، اب آگے اب میں بھی آزاد ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ساحل سمندر پر جا کر اپنا ایک ٹھکانہ بنایا۔ دوسری طرف جو مسلمان دبے پیسے جا رہے تھے، کفار قریش کے ظلم و جبر کے شکار ہو رہے تھے، وہ بھی شدہ حضرت بصیر کے پاس آ کر جمع ہونے لگے۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ادھر ادھر سے ساحل سمندر پر جمع ہونے لگے، ان کی تعداد 70 آدمیوں پر مشتمل ہو گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں پر اپنے دفاع میں اور اپنے بچاؤ میں کوششیں شروع کی، اور کفار قریش کے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان قافلوں کو انہوں نے کا سامنا کرنا شروع کیا اور ان سے مقابلہ کرتے، اور جو مال غنیمت انہیں حاصل ہوتا اس سے گزر اوقات کرتے۔ قریش نے مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں آدمی بھیجے کہ ہم آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ابو بصیر اور ان کی جماعت کو مدینہ بلا لیں، اور جو شخص ہم میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا ہم اس سے بھی کوئی اعتراض نہ کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے راہیں ہموار کی۔ یہی وہ معاہدے تھے جو سہیل بن عمرو نے بڑی قوت سے کرائے تھے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی مدینے جائے گا تو آپ اسے واپس کریں گے، لیکن ان حضرت بصیر کی 70 نفری جماعت کی چھاپہ ماری نے کفار قریش کی نیند اڑا دی، اور بالآخر وہ خود جھکنے پر مجبور ہوئے، یعنی اللہ نے انہیں جھکنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ معاہدہ ہم ختم کرنے کا آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے
ایک والا نامہ حضرت ابو بصیر کو لکھ کر روانہ کیا۔ جس وقت آپ کا والا نامہ پہنچا حضرات، اس وقت حضرت ابو بصیر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ کا والا نامہ، آپ کا خط مبارک ابو بصیر کو دے دیا گیا، پڑھتے جاتے تھے اور خوش ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ابو بصیر جاں بحق تسلیم ہوئے اور والا نامہ ان کے سینے پر تھا۔ یہ سہیلی کی روایت ہے، اور ایک روایت حافظ کی فتح میں ہے، یہ ہے کہ ہاتھ میں تھا، اور حضرت ابو جندل بن سہیل نے ابو بصیر کی تجہیز و تکفین کی اور اسی جگہ ان کو دفن کیا، اور قریب ہی میں ایک مسجد بنائی۔ بعد ازاں ابو جندل اپنے تمام رفقا کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمت نازل فرمائے۔ حضرات، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، اسلام اللہ کا محبوب و پسندیدہ دین ہے۔ اس کی خوبیاں اور خصوصیتیں ایسی ہیں، اس میں انسانیت نوازی کے ایسے جوہر ہیں، اس میں گرے پڑے لوگوں کے لیے ایسی عزت و شان ہے کہ اگر اسلام کو کما حق ہو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو خدا کی قسم یہ بلکتی سسکتی دنیا اور انسانیت کے لیے یہی نجات دہندہ راستہ ہے، اور صرف یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہم بھی اشاعت دین اور فروغ اسلام کی کوششوں سے وابستہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس آرزو کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔